بچہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی جن آنے والا ہے، جن سو جاؤ، اور شور کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے یا کھیل رہا ہوتا ہے، تو اسے ڈرانے کے لیے، یا شاید کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تو اسے ڈرانے کے لیے کہ کھا لو ابھی جن آ جائے گا، چڑیل آ جائے گی، اس کو ڈرایا جاتا ہے تو اس کو یقین کے ساتھ مان کر وہ کام کر لیتا ہے. وہ ہم اس کو ڈران کے کوئی بھی کام کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کبھی وہی پیرنٹس اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو بڑا نکھٹو ہے، تو بڑا نکارا ہے، اور تو بڑا چول ہے، اس طرح کی جو ورڈنگ ہوتی ہے وہ اس پر بھی یقین کر لیتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ جب وہ آگے زندگی میں بڑھتا ہے تو وہ بڑی ہی مار کھا رہا ہوتا ہے، بڑی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بڑی ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسا ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہم سنتے ہیں، تو ہم کیونکہ اس ٹائم کچی عمر ہوتی ہے، پکی یقین کی طرح چل رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی دنیا کی آخری اور سچی بات ہے، ہم اس کو پورے دل سے مانتے ہیں، وہاں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. وہ جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں نا ذہنوں میں ہم سب کی، اس کو توڑنے کی کوشش کے لیے یہ لیکچرز ہوتے ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا، آپ کا ذہن یہ پکا ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کس چیز کا. وہ اتنی رکاوٹیں ڈلی ہوئی ہیں، وہ کیسے ہٹیں گی؟ مجھے کچھ سوچ کے یہاں بیٹھے بیٹھے بتائے، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا کوئی طریقہ بتا دے کہ وہ کیا کسی ٹریکٹر کے ساتھ لگا کے کھینچ کے ذہن سے وہ خوف، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں نکالی جا سکتی ہیں؟ وہ جو صحیح طرح گرومنگ نہیں ہوئی، کیا وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے؟ یا کیا دیسی گھی کھلایا جائے تو پھر وہ دماغ جو ہے نا وہ سارے خوفوں سے نکل جائے گا، تو نکھٹو نہیں ہے، تو بڑا اچھا سمجھدار ہے. دیسی مرغے کھلائے جائیں اس طرح سے تو اس کو مجھے بتا دو. تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں، اور سمجھنے کے لیے یہ لیکچرز ہیں. تو ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ دھیان سے چیزوں کو سمجھو گے اور اس اہمیت کو سمجھو گے تو پھر آپ کو ایک راستہ نکلے گا، پھر آپ کو ایک منزل ملے گی. ٹیچر اگر اس کے پاس ہے، دائیں ہاتھ کے پاس، میں اس کو مثال لیتا ہوں، ٹیچر اس کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، یہ جو پریشانیوں میں ہوگا تو پھر اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ بس پریشان پھرتا رہے گا، چلتا رہے گا، کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس کا کیا ہے، اس کو پریشانی میں جیسے ہی دیکھیں گے سمجھانے والے اس کو گائیڈ کر دیں گے، اس کا مسئلہ حل کر دیں گے، اس کی پریشانی دور کر دیں گے. اور نہیں بھی پریشانی ہوگی تو یہ جس طرح آپ کے لیکچر ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ایک راستہ دکھا دیں گے کہ بیٹے کامیابی کا ایک یہ بھی راستہ ہوتا ہے. وہ گلیوں میں روڈ پر ٹریفک کا شور سن رہا ہے اور آپ کے ذہن ایک اچھی باتیں سن رہا ہے، آپ کے کانوں میں ایک اچھی چیز پڑ رہی ہے، تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گی. ٹریفک کی گاڑیاں وہ فائدہ نہیں دیں گی. تو اس کو ذرا آپ تسلی سے سمجھ کے لے کے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ جو جتنے اندر آپ کی رکاوٹیں ڈال گئی ہیں نا دماغ میں، وہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جائیں گی اور آپ فریش مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے. وہ بچہ جب بڑا ہوا پھر اس کے بعد اس کا اگلا فیز آتا ہے ٹیچرز. ٹھیک ہے. تو ٹیچرز میں ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ورائٹی ہے. کیٹیگریز دو ہیں، ورائٹی بہت زیادہ ہے. میجر کیٹیگریز کیا ہے کہ استاد وہ جو مدرسے والے ہیں یا استانیہ، اور دوسرے وہ جو اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ والے استاد ہیں. ٹھیک ہے. دو بڑی کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کے اندر ورائٹی بہت زیادہ ہے. یہاں پر بھی بہت سارے اچھے استاد ہیں، درمیانے استاد ہیں، لالچی استاد ہیں، سکھانے والے استاد ہیں، کمال کے استاد بھی ہیں. دوسرے اسکول والے اداروں میں بہت اچھے ویژنری لوگ بھی ہیں اور بہت بیوقوف لوگ بھی ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق والے بھی ہیں اور بہت کم ظرف ٹائپ لوگ بھی ہیں. بہت ہی ورائٹی ہے. بٹ کیا یہ ہماری خوش قسمتی، ہماری کوئی دعاؤں کا اجر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا انسان مل جائے جو ایک بہترین ٹیچر ہو، جو بعمل ہو اور جو بڑا اچھے اخلاق کا علم والا بندہ ہو. اس بچے کی عمر میں جب میں تھا تو کیا ہو رہا تھا، ہم اسکول میں تھے اور اسکول میں یہ ہوا کہ ہمیں مجھے پرسنلی اچھے اساتذہ جن سے بندہ کہے نا انسپائر ہو جاتا ہے، یار کمال کا بندہ ہے، ایسا کوئی نہیں ملا. چھوٹی عمر میں مجھے نہیں ملا. وہ ایک ہی طریقہ آتا تھا ان کو، ادھر سے پکڑنا اور پٹخ کی آواز آتی تھوڑی دیر بعد، اور ایک آتی تب بھی خیر تھی، 15-20 پٹخ کی آوازیں آ جاتی تھی تو بس پھر بندے کا دل کہتا تھا کہ پتہ نہیں میں کیڑی جیل چ آ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر دل نہیں کرتا تھا تو والدین یہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ بیٹے جو بچہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آگے فرشتے پر پھیلاتے ہیں اور اس پر بیٹھ کے وہ جا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کے، اور جہاں پر ساتھ مارتے ہیں وہ جگہ جنت میں چلی جاتی ہے.
اور جو علم کا طلبگار ہوتا ہے وہ حدیث نبوی پر عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ علم مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا، تو اس کو ثواب ہی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے جو علم کے لیے نکلا تھا اور راستے میں اگر مر گیا وہ شہید کی موت مرے گا۔ تو اتنے فائدے سن 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 کے ہم جناب دھڑا دھڑ مار کھا رہے تھے۔ خیر اللہ کا کرم ہوا جناب میٹرک ہو ہی گئی۔ اس وقت تک مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کوئی استاد جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو حدیثوں میں ملتے ہیں، استاد کس طرح کا استاد ہوتا ہے، اس طرح کا استاد نہیں نظر آیا۔ خیر میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں پہنچے تو وہاں پر ٹیچر جو تھے وہ بہت ہی قابل تھے، پڑھائی میں، پڑھانے میں وہ شاندار ٹیچرز، آؤٹ اسٹینڈنگ لیول تھا، کمال کا پڑھانا تھا، ایسا پڑھانا کہ وہ بولتے جاتے تھے دل کرتا تھا سنتے جائیں، اور اس چیز کے ایکسپرٹ بنتا جا رہا تھا، ایسے قابل ٹیچرز ایف ایس سی میں۔ تو خیر وہاں تک بھی ادب کی کہانی کوئی زیادہ پلے نہیں پڑی کہ یار کو ادب نام کی چیز ہوتی ہے۔ بڑے ایسے عجیب عجیب ٹیچر بیچ میں ملے بچپن میں کہ بندہ کہتا تھا ٹیچر ہے نا، پھر آہو ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایف ایس سی ہو گئی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ٹیچنگ کر لینا، میں نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن میں ٹیچر نہیں بنوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری لائف میں سر، میرے جو سر محترم سر ہیں ان کی انٹری ہوتی، وہ سر جناب انہیں تھوڑی دیر کے بعد کھانسی آئی، 2 بندے اتنی سپیڈ سے بھاگے، میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا، اور وہ بہت تیز سپیڈ سے بھاگے۔ تو میں پریشان تھا اور میں دیکھ رہا تھا گئے کدھر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو ایک بندہ جناب ہاتھ میں گلاس پکڑ کے، اور گلاس پکڑنے کا طریقہ بھی بڑا اس کا یونیک مثلا یہ ہے، تو یہ قدرتی بات ہے، میں نے ان سے کبھی شیئر نہیں کی، جو سر کے لیے ہوتی تھی نا وہ بھی اسی کلر کی ہوتی تھی، تو وہ اس طرح سے اس کو پکڑنے کا طریقہ، یہاں 2 انگلیاں، 2 انگلی یہاں پر، ایک یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس بندے کا نام تھا زعفران۔ اچھا یہ بھاگا تھا جی، اور زعفران سے شاید پتہ نہیں یہاں سے کوئی ملا ہے کہ نہیں ملا، زعفران بھائی سے۔ اچھا خیر تو یہ جناب اس طرح سے پکڑ کے وہ آ رہا اور یہاں آ کے، یعنی کہ وہ اس نے یہاں سے گزرا نا فرض کرے تو سر جھکا کے، سر اس طرح سے دیکھتے رہے اور بچے بھی ڈسٹرب، یہاں آ کے اس نے آرام سے اس طرح سے رکھا اور پھر آرام سے بیٹھ گیا۔ واو! اچھا یہ اب ادب کا لیول یہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس کو لازمی بہت زیادہ تنخواہ ملتی ہے اس بات کی، یہ جو اس نے کام کیا نا یہ کوئی نارمل بندہ نہیں کر سکتا، کہ جس طرح یہ گولی کی طرح گیا۔ پھر سر نے لیکچر دیا، ڈلیور ہوا، سر جانے لگے، سر جیسے ہی جانے لگے تو یہاں سے 5 لڑکے کھڑے ہوئے، یہاں سے 5 لڑکے کھڑے ہوئے، پوری لائن بنا دی تاکہ کوئی بیچ میں سے گزرے نہیں جب سر گزر رہے۔ میں نے کہا یہ وزیر اعظم تو نہیں لگا ہوا، یہ کون ہے؟ تو سر جی اوپر جا رہے ہیں، اوپر جائے، میں پیچھے، میں پکڑ لیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے اس بندے کے ساتھ، میں پیچھے بھاگا، میں سر اب آگے آگے جا رہا ہے تو میں پیچھے پیچھے دیکھتے جا رہا ہوں، سیڑھی چڑھا تو آگے میں دیکھتے جا رہا، سر کے پیچھے وہی 10 لڑکے اب چل رہے ہیں، سر آگے چل رہے ہیں، آگے بھی لڑکے کھڑے ہوئے ایڈوانس میں، میں کہا وہ کدھر سے آئے؟ وہ پہلے شاید پیچھے سے اڑ کے چلے گئے ہوں گے، چلتا تو تھا کوئی نہیں، سارے اڑ رہے تھے۔ تو اب وہ گلی میں کھڑے، اور اب میں جیسے دیکھا کہ ادھر جو جس آفس تھا نا ادھر ایک لڑکا اس طرح کھڑا ہوا اور اس طرح دروازے کو ہاتھ لگایا ہوا، میں کر کیا رہی ہے؟ جیسے ہی سر پاس پہنچے تو اس نے یہ کیا، دروازہ کھل گیا اور سر اندر چلے گئے، ساتھ ہی بند۔ تو میں نے کہا یار میں اندر جاؤں سر سے ملنے؟ کیوں جانا آپ کو؟ میں نے کہا مار ڈالے گا مجھے، میں نے کہا نہیں میں نہیں جانا، میں واپس چلے گیا۔ اس نے بات اس طرح سے کی کہ اس نے بڑے خوفناک طریقے سے کیوں جانا آپ نے؟ میں نے کہا یار بہت ڈاٹے لوگ ہیں یہ تو پھر جیسے ہی جانے لگا تو اس نے آواز دی بھائی ادھر ہیں؟ جی جی۔ تو سر سے کوئی کام ہے؟ نہیں سر ایکچولی میں ابھی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اگر آپ نے ملنا ہوا تو تھوڑا ویٹ کر لیں، اور آپ ایسا کریں اپلیکیشن لکھ دیں تو میں سر تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا یار ابھی تو بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ تو خیر اس طرح سلسلہ، یعنی کہ میں نے فرسٹ ٹائم وہ اسکول والے ٹیچر ایک بچے نے دیکھے جن کو کہتا تھا کہ بس یار مطلب آہو، تو پھر ایف ایس سی میں بچے ٹیچرز دیکھے، اور پھر اب یہ ٹیچر دیکھا، میں نے کہا یہ ٹیچر ہے؟ تو میں نے کچھ ٹائم بعد جب کھوج لگاتا رہا، پھر میں کھوجی بڑا زبردست ہوں، میں اس ایک کے ساتھ نا گپ شپ بنا لی، جو صحیح زیادہ ایکٹیو تھا نا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا
میں اس کی تھوڑی سی تعریف شریف کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کیا کرتے ہوتے ہیں, کیا کیسے چلتا ہے, آپ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی پیسے نہیں ملتے. پیسے نہیں ملتے تو اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا سلسلہ ہوتا ہے, آپ اتنے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, جاب کرتے ہیں, کیا مطلب ابھی آپ نئے نئے ہوں گے, شاید سیکھ رہے ہوں گے, تو اس لیے پیسے نہیں ملتے. شروع میں بندہ نہیں سیکھا ہوتا تو پیسے نہیں ملتے. کہتے نہیں میں یہاں پر 3.5 سال ہو گئے ہوں. میں نے کہا کورس تو 6 مہینے کا تھا. تو کہتا ہے جی کورس 6 مہینے کا تھا, لیکن آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. تو ابھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا آئے گی سمجھ, میں بڑے سمجھدار ہوں. تو اس نے خیر کہا کہ نہیں یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. میں نے کہا چلو. اس نے پھر اور نہیں بتایا, میں نے بڑا زور لگایا, نہیں بتا رہا تھا, کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا. تو خیر معاملات چلے اور یہ ٹیچر ملا. جی بیٹے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیچرز کی بڑی ورائٹی تھی لائف میں, لیکن بہت اچھے اور شاندار ٹیچر بھی تھے, بہت کمال کے ٹیچرز. اب میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ چیزیں بتاتا ہوں اور پھر آپ اس کو سمجھیے گا.